وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 اور 22. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيات ربه فأعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور چکھائیں گے ہم انہیں من العذاب الادنیٰ، قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، پلٹ آئیں، لوٹ آئیں. ومن، اور کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جسے ذکر، نصیحت کی جائے، یاد دلائی جائے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثم، پھر، اعرض، وہ اعراض کرے، روگردانی کرے، عنہا، ان سے، انا، بے شک ہم، من المجرمین، ایسے مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت، قانون، اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً آخرت کے بڑے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا، اس طرح کہ دنیا کے اندر اس کو کوئی موقع نہ دیا جائے، کوئی تنبیہ نہ کی جائے، اور ایسے حالات سے دوچار نہ کیا جائے جو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اس کو سنبھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے حالات سے عبرت پکڑے اور سنبھل جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، دنیاوی آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے بغیر. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور البتہ ہم ضرور بالضرور چکھائیں گے انہیں. یہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. ضرور بالضرور ہم انہیں چکھائیں گے من العذاب الادنیٰ، قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ. من تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ حصہ، بعض حصہ، مکمل نہیں، کچھ حصہ. العذاب الادنیٰ، قریب ترین عذاب. قریب ترین عذاب سے مراد دنیا کے اندر جو عذاب آتا ہے وہ. تو یہ الادنیٰ آخرت کے مقابلے میں ہے کہ قریب ترین عذاب یعنی جو آخرت سے پہلے ہے، جو انسان کی دنیاوی زندگی میں ہے، یا پھر کم تر عذاب، چونکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے. جیسے آگے فرمایا دون العذاب الاکبر، تو اس بڑے عذاب کے مقابلے میں یہ انتہائی کم تر عذاب، انتہائی ہلکا اور
انتہائی معمولی عذاب ہے آخرت کے بڑے عذاب کے مقابلے میں۔ تو فرمایا ہم ان کو قریب ترین عذاب یا معمولی عذاب کا کچھ حصہ ضرور بھی ضرور چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ العذاب الاکبر ہے، سب سے بڑا عذاب، اس سب سے بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں اس قریب ترین معمولی عذاب کا کچھ حصہ ضرور چکھائیں گے۔ تو اس سے مراد دنیا کے اندر جو انسان کو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ مراد ہے، اور اکثر و بیشتر یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اسی لیے ان کو العذاب الادنی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے اندر ہی اسے طرح طرح کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اکثر انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کوئی مصیبت بھی پہنچی تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی۔ انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ اور غم لاحق ہوا ہے، آخر یہ کون سے گناہ کا نتیجہ ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کوئی گناہ، کوئی حرام کام، کوئی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی، کوئی فرائض میں کوتاہی، سستی، کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان سے سرزد ہوتی ہے بالعموم جس کے نتیجے میں کوئی مصیبت، تکلیف یا پریشانی آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، دون العذاب الاکبر، سب سے بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ آخرت کا بڑا عذاب انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کے اندر تو سنبھلنے کا موقع ہے کہ انسان کسی مصیبت سے دوچار ہو اور پھر سنبھل جائے، لیکن آخرت کے عذاب میں جو مبتلا ہو گیا تو وہاں سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ چیخے گا، چلائے گا، انسان فریادیں کرے گا، اللہ سے التجائیں کرے گا، دنیا میں واپس آنے کا موقع مانگے گا، لیکن کوئی بات اس کی نہیں سنی جائے گی۔ تو وہ سب سے بڑا عذاب ہے، وہاں سنبھلنے کا موقع نہیں ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے حالات سے سبق سیکھ کر اور عبرت پکڑ کے۔ جیسے فرمایا اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک یا دو بار انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کو تنگی اور سختی کے ذریعے سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ تو بہرحال فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بعض مفسرین نے یہاں العذاب الادنی جو ہے اس سے مراد بدر کے موقع پر جو مشرکین مکہ کے سردار مارے گئے اور اسی طرح دیگر جو لوگ مارے گئے، 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے، وہ مراد لیا ہے۔
یا پھر بعض نے یہاں اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگوں پر قحط سالی مسلط کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی سے دوچار ہوئے، وہ مراد لیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عذاب کی یہ ساری صورتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی تکلیف پریشانی یا کوئی انسان کو مصیبت سے دوچار ہونا پڑے، عمومی طور پر وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کئی قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں اور سنبھل جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے لعلہم یرجعون کہ انسان اپنے حالات سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی طرف لوٹے، توبہ اور استغفار کرے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے۔ اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت، آیات سے مراد ہر قسم کی آیات۔ کچھ آیات تو وہ ہیں جو اس کائنات کے اندر آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں جو آیات پھیلی ہوئی ہے اس کائنات میں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دریا، سمندر، پہاڑ اور درخت اور دیگر یہ ساری چیزیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جائے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہیں ہی اسی لیے انسان کو ان نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے کہ انسان ان نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ تو یہ آیات ہو سکتی ہیں، اسی طرح وہ آیات بھی جو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِهِمْ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے ان کے نفسوں میں، انسان کے اپنے وجود میں اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اپنے وجود پر غور و فکر کر کے، اپنی تخلیق پر، اپنے اعضاء پر، ان جوڑوں پر، اور یہ جو جسم اللہ نے انسان کو دیا ہے ان میں جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کو پہچانے۔ اسی طرح وہ نشانیاں بھی مراد ہیں جو تاریخی واقعات ہیں سابقہ اقوام کے، سابقہ امتوں کے، جو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی کہ ان کے گناہوں اور کفر اور شرک کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب وہ نشانیاں ہیں اپنے بعد والوں کے لیے کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اسی طرح وہ نشانیاں بھی ہیں جو انسان کو مختلف مصیبتیں پیش آتی، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے بھی انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو یاد کرے۔ اسی طرح وہ نشانیاں بھی مراد ہیں کہ جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ آیات بھی مراد، جیسے یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کے ذریعے سے انسان کو اس کے پروردگار کی یاد دلائی گئی، نصیحت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، یہ بھی اس قرآن کی تفسیر ہے اور یہ بھی وحی الہی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ الغرض ہر قسم کی آیات مراد ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی، انسان کے وجود کے اندر پھیلی ہوئی، انسان کو جو پیش آنے والے حالات ہیں وہ، اور جو تاریخی واقعات ہیں سابقہ اقوام کے وہ، یا پھر اللہ نے یہ جو آیات نازل فرمائی ہے یہ مراد ہے۔ تو فرمایا جسے اپنے پروردگار کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنها، پھر وہ ان سے اعراض کرے، پھر وہ ان سے روگردانی کرے، کوئی توجہ ہی نہ کرے، پرواہ ہی نہ کرے، غور و فکر ہی نہ کرے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، معمولی سمجھے، تو یہ انتہائی بڑا ظالم انسان ہے، اس سے بڑا ظالم انسان اور کوئی نہیں۔ تو دیکھیے کہ
اللہ کی آیات سے اعراض کرنا یہ انسان کو سب سے بڑا ظالم بنا دیتا ہے۔ تو اعراض کی یہی صورتیں ہوتی ہیں، انسان نہ ان میں غور و فکر کرے، نہ ان کو سمجھے، نہ ان کو پڑھے، نہ ان کو سیکھے، اور نہ ان سے کچھ اخذ کرے۔ یہ کتاب و سنت، اس سے روگردانی، اس سے اعراض، نہ اس کو پڑھنا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پر عمل کرنا، نہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ سارا اعراض ہے، یہ سب اعراض ہے، اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق ہے۔ اور علماء نے نواقض اسلام میں ایک ناقض اس اعراض کو بھی شمار کیا ہے۔ جو چیزیں انسان کو اسلام سے خارج کرتی ہیں ان میں ایک یہ چیز بھی ہے، انسان اللہ کے دین کو نہ سیکھے، نہ سمجھے، نہ اس کو کوئی اہمیت دے، بلکہ اعراض کرے، روگردانی کرے، تو یہ چیز بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ بڑا خطرناک یہ معاملہ ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، فرمایا بلا شبہ ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے، یعنی جو بھی اس طرح اعراض کرتے ہیں اللہ کے دین سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، یہ مجرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے، دنیا کے اندر بھی ان کو طرح طرح کی سزائیں دیں گے اور پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، اور مرنے کے بعد برزخی زندگی میں اور پھر آخرت میں ان کو ہم عذاب دیں گے، عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو یہ اعراض جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جب 3 آدمی آئے، ایک قریب آ کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا، ایک منہ موڑ کے چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قریب آ کے بیٹھا ہے اس نے جو ہے وہ جگہ بنائی، فآواہ اللہ، اللہ نے بھی اسے اپنے پاس جگہ عطا فرما دی۔ وہ جو پیچھے بیٹھ گیا مجلس دیکھ کر، تو وہ شرم، اس کو شرم آ گئی، پیچھے بیٹھ گیا، اللہ کو بھی اس سے شرم آ گئی۔ لیکن یہ جو تیسرا آدمی ہے، یہ جس نے مجلس کو کوئی اہمیت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے،